جائے گا۔ اسلام تھا، اسلام ہے، اسلام رہے گا۔ اسلام تھا، اسلام ہے، اسلام رہے گا۔ قرآن تھا، قرآن ہے، قرآن رہے گا۔ اسلام کی گردن پہ حسین ابن علی کا احسان تھا، احسان ہے، احسان رہے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر حضرت موسیٰ علی نبی علیہ السلام کے اوپر وحی نازل فرمائی اور فرمایا اے موسیٰ میں نے تم کو 10,000 کان عطا کیے تاکہ تم میری کلام کو سنو۔ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علی نبی علیہ السلام سے فرمایا اے موسیٰ میں نے تم کو 10,000 زبانیں عطا کی تاکہ تم مجھ سے کلام کرو۔ میرے آقا صلی اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اے موسیٰ تم اس وقت تک میرا قرب حاصل نہیں کر سکتے، میرے قریب نہیں ہو سکتے جب تک تم میرے محبوب تنائے غیوب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ کے اوپر کثرت سے درود نہ پڑھ لیا۔ کثرت سے درود پڑھو۔ اے موسیٰ تم میرے قریب ہوگے، اے موسیٰ تم کو میرا قرب حاصل ہوگا۔ اب غور کرو اور فکر کرو، اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے کلیم ہیں حضرت موسیٰ علی نبی علیہ السلام، رب کائنات ارشاد فرما رہا ہے کہ اے موسیٰ میں نے تم کو 10,000 کان عطا کیا تاکہ تم میرے کلام کو سنو۔ میں نے 10,000 زبانوں کو عطا کیا تاکہ تم مجھ سے کلام کر سکو، مگر اس وقت تک تم میرا قرب حاصل نہیں کر سکتے جب تک محمد مصطفیٰ کے پر خوب کثرت سے درود نہ پڑھ لیا۔ اب سوچو جو اعتراض کرنے والے اعتراض کرتے ہیں یہ سلام کہاں سے جائز ہے، تو رب کائنات خود ارشاد فرما رہا کس سے؟ ایک پیغمبر سے، اپنے کلیم سے۔ اور خود رب کائنات قرآن پاک کے اندر ارشاد فرما رہا ہے 22ویں پارے کے اندر ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ قرآن کا بھی فرمان ہے، اللہ رب العزت موسیٰ علیہ السلام سے بھی فرما رہا ہے۔ تو اعتراض کرنے والے نے جب اعتراض کیا کہ تم نبی کے اوپر سلام کیوں پڑھتے ہو، تو ایک عاشق نے اپنے قلم کو اٹھایا، اعتراض کرنے والے کو جواب دیا۔ کس انداز میں دیا؟ یوں فرماتا ہے، ایک عاشق کیا کہتا ہے، حضرت آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ تلک، حضرت آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ تلک سارے نبیوں نے پڑھا ہے الصلاۃ والسلام، سارے نبیوں نے پڑھا ہے الصلاۃ والسلام۔ پھر اعتراض کرنے والے نے اور جب اعتراض کیا تو عاشق اپنے دل میں یعنی جذبہ لاتا ہے محبت عشق محبت رسول کا اور یوں کہتا ہے سر قلم کر دو میرا یا کاٹ دو میری زبان۔ یہ کس سے کہہ رہا ہے؟ جو سلام کے اوپر اعتراض کر رہا ہے، جو سلام کے اوپر فتویٰ دے رہا ہے، جو سلام کو ناجائز بتا رہا ہے، جو سلام کو گناہ بتا رہا ہے، اس کو ایک عاشق یہ جواب دے رہا ہے سر قلم کر دو میرا یا کاٹ دو میری زبان۔ سر قلم کر دو میرا یا کاٹ دو میری زبان۔ ہے نس نس میں بسا الصلاۃ والسلام، ہے نس نس میں بسا الصلاۃ والسلام۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرے کا جواب بھی دیتے رہے، نعرہ رسالت، جشن رحمت للعالمین، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سر قلم کر دو میرا یا کاٹ دو میری زبان، ہے نس نس میں بسا الصلاۃ والسلام۔ پھر اعتراض کرنے والے نے جب پھر اعتراض کیا تو ایک عاشق نے یوں کہا، اس کا منہ بند کر دیا، یوں کہا میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد، میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا بھی لاسا کہے گا الصلاۃ والسلام، میرا بھی لاسا
کہے گا الصلاۃ والسلام، میرا بھی لاسا کہے گا الصلاۃ والسلام۔ اب اس اعتراض کرنے والے نے اپنا سر پکڑ لیا، اپنی زبان کو موڑ رہا ہے، اپنے دل کے اندر وہ چل رہا ہے، اس کے جسم کے اندر آگ لگی ہوئی ہے۔ اب وہ سوچ رہا ہے سوال کروں تو کیا کروں، ابھی تو یہ زندے میں پڑھ رہا تھا، ابھی جب زندہ تھا تو نبی کی بارگاہ میں سلام پڑھا ہے، اب تو یہ کہہ رہا ہے کہ مر بھی جاؤں گا تبھی میرا جسم بھی، میرا جنازہ بھی نبی کے اوپر سلام پڑھے گا۔ تو اعتراض کرنے والے نے پھر ایک اپنی بدھی اپنے دماغ میں سلجھائی اور یوں کہا یہ بتائیے ٹھیک ہے تم رمدواری کی سرزمین کے اوپر رہ کر نبی کی بارگاہ میں سلام پڑھتے ہو، نبی کو یاد کرتے ہو، کیا نبی آخر الزمان تمہارے سلام کو سنتے ہیں، تمہاری آواز کو سنتے ہیں، تمہاری سماعت کو سنتے ہیں؟ تو ایک عاشق نے یہ میرے امام احمد رضا خواہ فاضل رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کا یوں جواب دیا، کیا دیا؟ ہم یہاں سے پکارے وہاں وہ سنے، ہم یہاں سے پکارے وہاں وہ سنے۔ مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام۔ میرے امام نے فرمایا دور نزدیک کے سننے والے وہ کان، دور نزدیک کے سننے والے وہ کان، تانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام، تانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ تو غور کیجئے یہ میرے آقا سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان ہے۔ اللہ خود اپنے محبوب کے پر درود پڑھ رہا ہے اور پڑھوا رہا ہے۔ تو ہم اتنے خوش نصیب انسان ہیں جو اپنے محبوب کے پر درود پڑھتے ہیں، اپنے محبوب سے محبت کرتے ہیں، اپنے محبوب سے الفت کرتے ہیں۔ محترم حضرات غور کیجئے اللہ رب العزت اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بہت بلند و بالا کیا ہے۔ آئیے میں درود شریف پڑھتا ہوں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم حضرات خطبہ مسونہ کے بعد میں نے جس آیت مبارک پڑھنے کا شرف حاصل کیا، اللہ رب العزت قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یعنی یہ وہ کتاب ہے اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے۔ قرآن پاک کے اندر کوئی شک اور شبہ نہیں ہے، یہ وہ معتبر کتاب ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے آپ سورہ فاتحہ پڑھیں گے، سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد جیسے ہی سورہ بقرہ کا آغاز کریں گے اللہ رب العزت نے اعلان کر دیا اور بتا دیا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یعنی یہ وہ کتاب ہے اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے۔ میرے آقا سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں بہتر وہ شخص ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے، جو قرآن سیکھے اور سکھائے، تم میں بہتر وہ ہے۔ محترم حضرات غور کیجئے میرے آقا رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنے گھر کو قبرستان نہ بناؤ۔ تو صحابی رسول عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ گھر قبرستان کیسے بنتا ہے؟ میرے آقا رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس گھر میں قرآن نہ پڑھا جائے وہ گھر قبرستان ہو جاتا ہے، اور جس گھر میں قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھا جاتا ہے اس گھر سے شیطان بھاگتا ہے، اس گھر سے شیطان بھاگتا ہے۔ تو جس گھر میں قرآن نہ پڑھا جائے تو وہ گھر بھی یعنی قبرستان ہو جاتا ہے۔ میرے نبی سرکار مصطفیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ جس کے سینے کے اندر قرآن محفوظ نہ ہو وہ سینہ جو ہے ویران ہو جاتا ہے، وہ سینہ ویران ہو جاتا ہے۔ غور کیجئے میرے آقا سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے قرآن حافظ قرآن کی عزت دی گویا اس نے میری عزت دی ہے۔ اب اس حدیث پاک کو آپ اپنے ذہن میں نشی کر لیجئے اور حافظ قرآن کی عزت کیجئے۔ یہ نہ سمجھیں بلکہ یہ سمجھیں ہم حافظ قرآن کی عزت کریں
کریں گے تو اس کے بدلے میں نبی آخر الزماں کی ہماری عزت ہوگی. ہم نبی کی تعظیم کریں گے, ہم نبی سے محبت کریں گے, ہم نبی سے الفت کریں گے. اس لیے آپ حضرات اپنے حافظ قرآن سے آپ محبت کیجئے. محترم حضرات اور کیجئے, میرے آقا سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس نے قرآن پاک کو حفظ کر لیا اور اس کو یاد کر لیا, اس کے پر قائم رہا, میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں وہ حافظ قرآن ایسے 10 لوگوں کو جنت میں لے کے جائے گا جس کے اوپر دوزخ واجب ہو چکی ہے, جس کے اوپر دوزخ واجب ہو چکی ہے. وہ حافظ قرآن ایسے لوگوں کو جنت میں لے کے جائے گا. اب سوچو, یہاں پہ سوچنے کی بات ہے, ذہن میں جو پردہ پڑا ہے اسے ہٹانے کی بات ہے. آج کہنے والے کہتے ہیں کہ نبی شفاعت کیسے کریں گے, نبی کی شفاعت تو قبول ہی نہیں کی جائے گی. تو غور کیجئے, جب ایک حافظ قرآن کہ یہ شفاعت کا مرتبہ ہے کہ جس کے اوپر جس کے اوپر دوزخ واجب ہو چکی ہے, وہ 10 لوگوں کو جنت میں لے کے جائے گا. تو سوچو, جس کے اوپر قرآن نازل ہوا ہے, جس آخر الزمان کے اوپر اللہ نے اپنا کلام نازل کیا ہے, اس نبی کی شفاعت کا عالم کیا ہوگا, اس مدینے کی شفاعت کا عالم کیا ہوگا, احمد مختار کی شفاعت کا عالم کیا ہوگا. تو یوں ہوگا, پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے, پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے. آپ روتے جائیں گے, ہم کو ہنساتے جائیں گے, آپ روتے جائیں گے, ہم کو ہنساتے جائیں گے. کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے, یعنی ڈھونڈا ہی کریں گے صدر قیامت کے سپاہی, ڈھونڈا ہی کریں گے صدر قیامت کے سپاہی. وہ کس کو ملے جو آپ کے دعوت میں چھپا ہو, وہ کس کو ملے جو آپ کے دعوت میں چھپا ہو. غور کرو, یہ میرے نبی سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان ہے. اور آپ تاریخ کا مطالعہ کیجئے, آپ تاریخ کو اٹھا کے دیکھیے, جب ابتدائے اسلام سے لے کر آج تک ہر ایک مذہب اور ہر ایک اسلام کے دشمنوں کی یہی سوچ ہے کہ اسلام کو مٹایا جائے, اسلام کو کمی بیشی کی جائے, اسلام میں گھٹایا بڑھایا جائے. مگر غور کیجئے, یہ وہ کتاب ہے, اللہ رب العزت نے بہت سی کتابوں کو نازل کیا ہے, مگر ان کتابوں کی خود ذمہ اللہ نے نہیں لیا ہے, انہیں امتیوں کو دے دیا, نبیوں کو دے دیا. اس لیے ان میں لوگوں نے گھٹا بڑھا دیا ہے, مگر قرآن پاک کی حفاظت خود رب کائنات کر رہا ہے, اس کی نگہبانی خود رب کائنات کر رہا ہے. آپ پوچھنے والے پوچھیں گے, اے ابو حذیفہ خان نوری, یہ کیسے ہے کہ اللہ رب العزت قرآن پاک کی حفاظت کر رہا ہے؟ تو رب کائنات نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا, اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. یعنی رب فرماتا ہے کہ میں نے ہی قرآن کو نازل کیا ہے اور میں خود اس کی حفاظت کرتا ہوں, اس کی نگہبانی کرتا ہوں. محترم حضرات, دنیا کے اندر تمام مذہب ہیں اور تمام مذہبوں کے کتابیں ہیں, اور ہر ایک مذہب کا شخص یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ ہمارا مذہب حق ہے, ہمارا مذہب سچ ہے, اور یہ کہتا ہے کہ ہماری جو کتاب ہے وہ سچی ہے, ہماری کتاب جو ہے افضل و اعلیٰ ہے. مگر اسی مذہب سے, اسی مذہب کے ماننے والی کتابوں سے پوچھا جائے کہ یہ بتا تو کہاں سے آیا, تجھ نے کس نے بھیجا ہے, تو اس کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. وہ یعنی سارے مذہب اور تمام مذہبوں کی کتاب جھوٹی کی جھوٹی رہ جاتی ہے. مگر جب قرآن سے کسی نے سوال کیا, اے قرآن تو بتا تیرا نام کیا ہے, تو قرآن نے ارشاد فرمایا, بل ہوا قرآن مجید فیہ لوح محفوظ, یعنی میرا نام قرآن ہے. کسی نے سوال کرنے والے نے سوال کیا, اے قرآن بتا تو کہاں سے آیا,
تو قرآن نے جواب دیا تنزیلا من رب العالمین، یعنی میں رب کائنات کے پاس سے آیا۔ سوال کرنے والے نے سوال کیا اے قرآن تو بتا تو کس کے پاس آیا؟ تو قرآن نے جواب دیا نزول علی محمد، یعنی میں محمد مصطفیٰ کے پاس آیا۔ محترم حضرات غور کیجئے، پھر سوال کرنے والے نے جب یہ سوال کیا یہ بتا تو کس لیے آیا؟ تو قرآن گرج کے کہتا ہے، قرآن اعلان کر کے کہتا ہے اے لوگوں سنو سنو، ہدی للناس، یعنی میں انسانوں کے لوگوں کی ہدایت کے لیے اور رہنمائی کے لیے آیا ہوں۔ تو قرآن ہمارے لیے آپ کے لیے رہنمائی کے لیے آیا ہے، ہدایت کے لیے آیا ہے۔ یہ وہ کتاب ہے مٹانے والے تو مٹ گئے ہیں مگر قرآن نہیں مٹا ہے۔ آپ دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں جو بھی دشمن اپنا منہ کھولتا ہے تو وہی کہتا ہے کہ اسلام کو مٹا دیا جائے، یہ کہتا ہے محمد مصطفیٰ کی شان میں گستاخی کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، یا کہتا ہے قرآن کو مٹا دیا جائے۔ مگر غور کیجئے یہاں پہ رمدواری کے لوگوں نے یہ ثابت کر دیا ہے اے لوگوں سنو سنو، قرآن ایسی معتبر کتاب ہے جسے ہم اپنے گاؤں کے بچوں کے سینوں کے اندر ہم نے محفوظ کروا دیا ہے۔ یہ وہ کتاب، تم اپنی کتاب کو مٹانے کے لیے تمہاری جو سازشیں ہیں وہ دھری کی دھری رہ جائیں گی۔ تم کاغذ کو بند کر سکتے ہو، تم تختیوں کو بند کر سکتے ہو، تم روشنائی کو بند کر سکتے ہو، تم پریس کو بند کر سکتے ہو، مگر ہم نے اپنے بچوں کے سینے کے اندر محفوظ کر لیا ہے۔ اس لیے قرآن نہ مٹا ہے نہ مٹے گا قیامت تک۔ کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا، ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا۔ بدلے کا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا، بدلے کا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ اسلام تھا، اسلام ہے، اسلام رہے گا، اسلام تھا، اسلام ہے، اسلام رہے گا۔ قرآن تھا، قرآن ہے، قرآن رہے گا۔ اسلام کی گردن پہ حسین ابن علی کا احسان تھا، احسان ہے، احسان رہے گا۔